السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین، آج میں آپ کو بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ سناؤں گی جس کا عنوان ہے اسلام اور سادھو کی زندگی۔ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کا اس انداز میں بیان فرمایا کہ سامعین متاثر ہو کر زار و قطار رونے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے، اور لوگوں میں اس قدر خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عثمان بن مظعون جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معقل بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور ان حضرات نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب آج سے ہم سادھو بن کر زندگی بسر کریں گے، ٹاٹ وغیرہ کے موٹے کپڑے پہنیں گے اور روزانہ دن بھر روزہ رکھ کر ساری رات عبادت کریں گے، بستر پر نہیں سوئیں گے اور اپنی عورتوں سے الگ رہیں گے، اور گوشت، چربی اور گھی وغیرہ کوئی مرغن غذا نہیں کھائیں گے، نہ کوئی خوشبو لگائیں گے، اور سادھو بن کر روئے زمین پر گشت کرتے پھریں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس منصوبہ کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسے خبر معلوم ہوئی ہے، تم بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جو اطلاع ملی ہے وہ بالکل درست ہے، اس منصوبہ سے نیکی اور خیر طلب کرنے کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال نبوت پر قدر جلال کا ظہور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس میں ان باتوں کا حکم نہیں ہے، سنو، تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے، لہٰذا کچھ دن روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں کھاؤ اور پیو، اور رات کے کچھ حصے میں جا کر عبادت کرو اور کچھ حصے میں سویا کرو۔ دیکھو، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کبھی میں روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں رکھتا، اور گوشت اور چربی وغیرہ بھی کھاتا ہوں، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہوں اور اپنی بیویوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور خوشبو بھی استعمال کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اور جو مسلمان میری سنت سے منہ موڑے گا وہ میرے طریقے پر اور میرے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا ایک مجمع جمع فرما کر آپ نے نہایت ہی موثر وعظ فرمایا، جس میں آپ نے برملا ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم لوگ سادھو بن کر راہبانہ زندگی بسر کرو۔ میرے دین میں گوشت وغیرہ لذیذ غذاؤں اور عورتوں کو چھوڑ کر اور تمام دنیاوی کاموں سے قطع تعلق ہو کر سادھو بن کر زمین میں گشت لگاتے رہنا ہرگز نہیں ہے۔ سن لو، میری امت کی سیاحت جہاد ہے، اس لیے تم لوگ بجائے زمین میں گشت کرتے رہنے کے جہاد کرو، اور نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہوئے خدا کی عبادت کرتے رہو، اور اپنی جانوں کو سختی میں نہ ڈالو، کیونکہ تم لوگوں سے پہلے اگلی امتوں میں جن لوگوں نے سادھو بن کر اپنی جانوں کو سختی میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں پر سخت احکام نازل فرما کر انہیں سختی میں مبتلا فرما دیا، جن احکام کو وہ لوگ نبھا نہ سکے، اور بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعظ کے بعد ہی سورۃ مائدہ کی چند آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور کھاؤ جو تمہیں اللہ نے روزی دی، حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ سامعین، آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج کل کے باباؤں نے جو راہبانہ اور سادھوؤں کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے ہوشیار رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔